بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، دعا کرتے جا رہے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاوند کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمیں بہت سی بیٹیاں اور بہنیں کالیں کرتی ہیں کہ ہمارا جو میاں ہے وہ ہماری طرح ان کا دھیان نہیں ہوتا، گھر میں خوش نہیں، سامان پورے نہیں کرتے، گھر کے اندر کہ ناچاکی ہے، لڑائی ہوتی ہے، باہر سے جاتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے گھر کا راشن کا بتاتے ہیں، پھر بھی وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کسی کام کا کہا جاتا ہے پھر بھی وہ اپنا موڈ بنا لیتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ کافی شکایتیں ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خاوند کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی بات ایک اور روحانی عامل سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چیز ہے، جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بیٹیاں بہنیں پریشان ہیں تو وہ ان کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز آپ کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ویڈیو اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خفا رہتا ہو اور بلا وجہ تنگ کرتا رہتا ہو تو اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کوئی محبت نہ ہو، تو چاہیے کہ عورت روزانہ نماز عشاء کے بعد نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ 121 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، یعنی 121 ٹائمز یہ پڑھ لیا کرے۔ آپ دعا نوٹ کر لیجئے: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اپنے اس عمل پر ہمیشگی رکھے تو انشاءاللہ تعالی خاوند کی توجہ چند ہی دنوں میں حاصل ہوگی اور اس کا خاوند راہ راست پر آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کتنی بڑی آسان دعا ہے اور کتنے بڑے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ جس گھر میں خاوند دھیان نہیں دیتا تو وہ عورتیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے راہ روی کے شکار ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی خاوند کے دل میں، یعنی اپنے دل میں خاوند کے لیے محبت نہیں رکھتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ خاوند کی عزت بھی نہیں کرتی، کہتی ہیں خاوند ہماری عزت نہیں کرتا تو ہم اس کی عزت کیوں کریں، اور پھر بچے بھی رول جاتے ہیں، خاندان آپس میں سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی رہتی ہیں کہ جو بالکل وہمی ہوتی ہیں، اور جب مرد کسی بات کو مسکرا جائے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کہ ان کا کوئی اور ہے، کہ یہ ان کا دل کسی اور جگہ چلا گیا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد غصے میں ہوتا ہے تو پھر بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد، یعنی کہ عورت مرد کو کسی حال میں بھی برداشت نہیں کرتی، یعنی کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتی، خفا ہوتا پھر بھی اس کی کہ وہ کہتی ہے کہ یہ کیوں خفا ہے، خوش ہو تو کہتی ہے کیوں خوش ہے، اور اسی طرح خاموش ہوتے خاموش کی نہیں، بولتا کی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ جو ان کے ایک نیچرل ہے، فطرت ہے، تو اس سے تھوڑا سا یہ ہے، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ برداشت کرنا چاہیے، اور مرد کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر دھیان نہیں دے گا تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، اور باقی نہ اس کی دنیا رہے گی اور نہ اس کی آخرت رہے گی۔ تو اصل مرد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر دھیان رکھتا ہے اور جو اپنے گھر میں ہی کہ رہتا ہے، اور بالکل ہر چیز کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر من اہلہ، کہ بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور جو اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے اور جو اپنے گھر ہی میں رہتا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے اس کی خوشخبری دے دی ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ اس خوشخبری سے وہ فائدہ لیں اور اپنے گھر کے اندر ہی دھیان دیں ہر طرح سے۔ گھر آپ دیکھیں کہ جو عورت اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، جب اس کو آپ بے عزت کریں گے اور اس کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو پھر اس کا دوسرا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً پھر مردوں کی اس بات کے اوپر پکڑ ہوگی، اور مرد جو ہے وہ سزا کے جو مستحق ہوں گے کہ جب اس طرح عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے، عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کریں گے اور عورتوں کے اوپر وہ دھیان نہیں دیں گے، تو یقیناً اللہ بھی ان سے ناراض ہوگا اور ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور ان کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ تمام عورتوں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے
اور تمام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جو ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ ہر اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں، اور تاکہ ان کا یہ جو دنیا وہ بھی جنت بنے اور آخرت میں بھی جنت کے وہ مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔